بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو ہمارے رمضان کے سلسلے کے دوسری گفتگو ہے۔ آیت کا جو انتخاب کیا گیا تھا وہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور جو ٹاپک کو سلیکٹ کیا گیا تھا وہ ہماری شناخت، ہماری پہچان۔ تو یہ بات چھیڑی گئی تھی کہ بہترین امت، بہترین قوم کا لقب تو مل رہا ہے اور بتلایا بھی جا رہا ہے کہ تم اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، حکم کرتے ہو اچھائی کا اور روکتے ہو برائی سے۔ اس کی جو عقلی بنیاد ہے، جس پر میں اتنی نظر نہیں ڈالا تھا گزشتہ کی گفتگو میں، وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو بعنوان فرد مان لیتے ہیں اور فرد کو جو ہے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں وہ پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جاتی ہیں، کوئی اور سورس اچھائی کا ہو ہی نہیں سکتا، نتیجتاً کوئی اور سورس عبادت کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو بھی سورس عبادت کا ہوگا انڈیپینڈنٹلی وہ خود قابل عبادت ہوگا، اور کیونکہ نہیں ہوتا تو فقط اور فقط وہی معبود ہے۔ ہمارا لا الہ الا اللہ کہنا اسی کی دلیل ہے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ کسی چیز میں خیر خود سے ذاتی طور پر نہیں ہو سکتا، جب بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی عمومی رحمت، جس کو ہم رحمانیت کہیں گے، یا خصوصی رحمت جو عمومی رحمت پر ہوتی ہے، رحیمیت کہیں گے، اس کا نتیجہ ہوگا۔ رحمان ہونا یعنی تمام پر رحم کرنا بغیر خصوصیت کے، کافر ہو، مرتد ہو، مشرک ہو، چاہے کوئی کچھ ہو، اللہ کی عمومی رحمت کا وہ حصے دار ہے، اس کو ملتی رہتی ہے۔ ہر سانس عمومی رحمت کا نتیجہ ہے، ہر سوچ عمومی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اب جب رحیم والی بات آتی ہے وہ خصوصی ہو جاتی ہے۔ رسول خصوصی رحمت کو حاصل کیے، اس حد تک حاصل کیے کہ رحمت للعالمین بن گئے۔ ہم ان کی قوم کنتم خیرہ امتن بن گئی۔ خیر ملتا کہاں سے ہے؟ اللہ سے، اور اللہ ہی سے فیض کو کسب کر کے ہم اچھے بنتے ہیں، اور نہیں کرنے کے نتیجے میں برے بنتے ہیں۔ بہت ہی سمپل بات ہے۔ آپ میں ایبزارب کرنے کی انفینٹ کیپیسٹی ہے، انفینٹ کیپیسٹی ہے، اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی۔ برائی کو اگر آپ ایبزارب کرنا چاہ رہے ہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو صاحب اختیار بنایا، فری ول دی، ٹھیک ہے، فری ول دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برائی بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جیسے کہ اچھائی کر سکتے ہیں۔ برائی کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہوگی۔ برائی اختیار کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی عقلی دلیل پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں برا کروں۔ مثلا یہاں کی مثال یہ ہے کہ میں امر کروں برائی کا اور روکوں اچھائی سے، اس کی کوئی دلیل نہیں بنتی۔ آپ خالق کو مانیں گے تو برے خالق کو کوئی نہیں مانتا۔ خالق برائی کرنے کے لیے دنیا بنایا، یہ آج تک کوئی دین نہیں نکلا، کیونکہ اللہ کی رحمت اتنی پھیلی ہوئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی جو آیت ہے، بار بار جو تکرار ہے سورہ رحمان میں، وہ اسی بات پہ ہے۔ رحمت کے بعد رحمت، رحمت کے بعد رحمت، رحمت کے بعد رحمت۔ ہم لوگ ابھی ایک چیز اسٹڈی کر رہے تھے تو پتا چلا کہ ریڈیشن میں کینسر کے
برین میں ریڈیشن تھراپی کرنے وقت تھوڑا سا ایریا جس سے آنکھ میں آنسو آتے ہیں یا آنکھ ویٹ رہتی ہے، ڈرائی نہیں رہتی ہے، وہ بھی جل گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بندہ ہر 2 منٹ کے بعد اس کو آنکھ میں لکوڈ اسپرے کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی آنکھ جلے نہ اور وہ دیکھ سکے. ہم آپ یوں ہی بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں. ایک ایک چیز جو ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ذرا سا فرق پڑ گیا اور آپ چین سے دیکھ نہیں سکتے. اب آپ اندازہ لگائیے ہر 2 منٹ کو اسپرے کرنا تاکہ تکلیف کے بغیر دیکھ سکے. یہ تو بالکل ابتدائی چیزیں ہیں. تو اتنی کروڑوں اربوں خربوں غیر متناہی خیر آپ کے پاس اندر ایٹ 1 سنگل سیکنڈ ہوتا جا رہا ہے. تو برا رحمان کیسا ہو جائے گا؟ تو جب برا ہو نہیں سکتا تو برائی کی سے برائی نکلے گی کہاں سے؟ تو اچھا ہے، اچھا سے اچھائی نکلے گی. تو تم حکم کرو گے، اچھائی کو اپناؤ گے، پھر دوسروں کو اچھائی کی طرف بلاؤ گے. برائیوں سے بچو گے، پھر دوسروں کو برائیوں سے بچاؤ گے. تو برائی سے بچ کے اچھائی کی طرف آنا، اس کے ہزاروں نہیں کروڑوں دلیلیں ہیں، انفینٹ دلیلیں ہیں. ایک دلیل عقلی نہیں ہے برائی سے نکل کے برائی کو باقی رکھ کے اچھائی سے دوری کرنا. ایک بھی دلیل نہیں. یا اچھائی سے برائی کی طرف چلے جانا، ایک بھی دلیل نہیں. تو پھر لوگ کیوں کرتے ہیں، یا کچھ ہم اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس کو غفلت کہا جاتا ہے. ہمیں غفلت کی زبردست کیپیسٹی اللہ نے دی ہے. تو جب ہم غفلت کرتے ہیں تو ہم اپنے مین پرپس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا تم کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ تم میری عبادت کرو. جن و انس، جس کو عقل دی، جس کو اختیار دیا، اس کو اگر عبادت کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تو ظلم اس کا اللہ کی طرف جائے گا، کیونکہ ڈیزائن میں فالٹ آئے گا. ڈیزائن کے لیے کیا؟ عموم کے لیے کیا، عبادت کے لیے نہیں کیا. تو ڈیزائن میں کیا آ گیا؟ برائی کرنے کی کیپیسٹی. جب ڈیزائن میں برائی کرنے کی کیپیسٹی آئی تو جتنی برائی آپ ڈیزائن کے ڈیفیکٹ سے کریں گے وہ اللہ تک جائے گی، گرچہ آپ فری ول رکھ کے کریں گے. مگر کیونکہ ڈیزائن میں ڈیفیکٹ تھا، آپ کے برائی کے لیے بھی ڈیزائن تھا، تب جا کر یہ ہوگا کہ وہ ڈیزائن کی حد تک کی برائی وہ اللہ کی طرف جائے گی. پاک ہے اللہ کی ذات کے جس چیز سے تم اس کو توصیف کرتے ہو اس سے کسی شکل کی انڈائریکٹ برائی بھی نہیں نکل سکتی. تو ڈیزائن کا پرفیکشن ہونا چاہیے. ڈیزائن کا پرفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے عقلی طور پر عبادت ہی کے لیے خلق کیا جانا چاہیے. عبادت بمانے عمومی، عبادت جنرل معنی کے طور پہ. سجدہ کرنا عبادت کا ایک حصہ ہے، روزہ رکھنا عبادت کا ایک حصہ ہے. عمومی عبادت اس روح کی کنڈیشن کی عکاسی کرتی ہے کہ جہاں کے اوپر آپ کی روح آمادہ ہے ہمیشہ اللہ کی طرف حرکت کرنے اور اللہ کے بلانے کو قبول کرنے، جس کو ہم حج میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں. بار بار ہاں کہنے کو لبیک کہتے ہیں. عربی میں ہاں کو لبیک نہیں کہتے، بار بار ہاں کسی کو اگر کہہ رہے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں لبیک. بار بار ہاں کرنا. تو یہ بار بار ہاں جو کرنا ہے وہ اللہ جب حج میں لا کر بتا رہا ہے تو عام حالت میں اگر حج میں 2 ہے تو کم از کم عام حالت میں 1 تو ہے، نہ کہ اس کے بلانے سے پیٹ کرنا، روگردانی کرنا. یہ ہمارے پاس ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو اب ہمارا سوال یہاں پر آتا ہے کہ جب اللہ ڈیزائن میں عبادت رکھ دیا، عقلی طور پہ بھی بات ثابت ہو گئی. اور ایک آیت دیتا ہے جو چیز اللہ نے بنائی، احسن کل شیء خلق، جو چیز بھی اللہ نے بنائی اس کو بہترین بنایا. یعنی ڈیزائن میں آپ فالٹ نہیں نکال سکتے، کوئی فالٹ نہیں نکال سکتے. تو پھر برائی ہماری ہم سے نکلے گی فری ول کی بیسس پہ، اچھائی ہماری ہم سے نکلے گی اللہ سے جڑنے کے نتیجے.
اور اللہ سے نہیں جڑنے کے نتیجے میں ویکیوم نہیں رہے گا. ہماری خواہشات نفس جو بغیر اللہ کے تھمتی نہیں ہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء جو قرآن کہتا ہے, بے شک نفس بہت زیادہ برائی کا حکم کرتی ہے. برائی کا کیوں حکم کرتی ہے؟ اس کی خواہشات ذاتی ہوتی ہیں, سوشل نہیں ہوتی. بھوک اس کو لگتی ہے, دوسری آرزویں اس کو ہوتی ہے, انسیکیورٹی اس پہ طاری ہوتی ہے. تو پہلے وہ اپنی انسیکیورٹی کو دور کرے گا, اپنی بھوک کو دور کرے گا. اور کہاں پر جا کے بھوک ختم ہوگی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہر جانور ایک لیول تک سٹور کرتا ہے, اس کے آگے نہیں کرتا. انسان 7 جنریشن تک بھی ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے. لوٹ کہاں تک مچا سکتا ہے وہ ہم کو پتا ہے. ہزاروں کروڑ کی چوری بھی پاسبل ہے انسان کے لیے. تو یہ پرابلم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم ایسے بنے ہیں کہ ہمارے بننے میں ہماری پہلی فکر اللہ کے بغیر ذات پہ آ کر رک جاتی ہے. اور ذات پہ جب آ کے رک جاتی ہے, ڈیزائن کا فالٹ نہیں ہے, سوچ کا فالٹ ہے, دیکھنے کا فالٹ ہے, دیکھنے کا فالٹ ہے. ہم اپنی بھوک کو دیکھیں اور یہ نہ سمجھ سکیں کہ یہ بھوک اللہ کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے. اس لیے پہلے ہی جیسے سورہ ہم آتا ہے الحمدللہ رب العالمین, عالمین کو سسٹین کرنے والا, پالنے والا. یہ پالنے والے کی بات کیوں آئی؟ پالنے والے کی بات سب سے پہلی تو کہہ دیا آپ نے کہ بھائی الحمدللہ, تمام تعریفیں اس کی ہیں, یعنی تمام خیر اسی سے نکلتا ہے, یا اس کی رحمانیت سے نکلتا ہے یا اس کی رحیمیت سے نکلتا ہے. آپ نے بسم اللہ کو جوڑ دیا الحمدللہ سے, مگر وہ اللہ ہے کون؟ سب سے پہلی صفت آگے بولتی ہے تمہاری ذاتی محتاجی کو میں دور کر سکتا ہوں کیونکہ میں رب العالمین ہوں. رب العالمین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام جب عالم کو دے رہا ہے تو ایشو میرا اکیلے کا ہے ہی نہیں ہے. میرا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ دوسرے تو بھوکے رہ سکتے ہیں, تو میں اگر سب کی بھوک کی پرواہ کروں تو میرا تو پیٹ بھر ہی جائے گا. اور اگر میں اپنے اکیلے کی سوچوں تو دوسرا میرا رزق کھینچ کے بھاگ سکے گا کیونکہ وہ بھوکا رہے گا. آخری میں ہو جائے گا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو مجھے رزق بھی اکٹھا کرنا پڑے گا اور لاٹھی بھی اکٹھی کرنی پڑے گی. اور اگر میرے لاٹھیاں کم ہو گئے تو میرا رزق تو گیا. تو آدھی طاقت لاٹیاں تیار کرنے میں, آدھی طاقت رزق کو لینے میں. سب مل کے اگر رزق کی طرف جاتے تو کیا ہوتا؟ رزق بڑھتا یا لاٹیاں؟ سمپل باتیں ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو جاہل عربوں کو سمجھ آ گئیں. ہمارا سوفسٹیکیشن اتنا ہو گیا ہے کہ ہم کو جو باتیں 1 2 3 4 ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی. آخری میں لوگ جا کے ایٹم بم بنانے لگے, انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز بنانے لگے. ٹھیک ہے, کیوں؟ تاکہ ہم اپنی روٹی کی رکشا کر سکیں. جو کہ اللہ بول رہا ہے کہ تم کو زندہ میں رکھتا ہوں تو روٹی دینا کتنا آسان ہے. یہ جو تم زندہ رہتے ہو اس میں کتنے کام کرنے پڑتے ہیں, اور تم کو زندہ رکھنے میں مجھے کتنا کام کرنا پڑتا ہے روٹی کے ذریعے سے. روٹی کتنی بھی ہو جاؤ, کتنی بھی آ جائے, تم کو زندہ رکھنے کے لیے مجھے انفینٹ کام کرنے پڑتے ہیں, تم کو روٹی دینے کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. تو جب تم کو میں انفینٹ کام کرنے کے قابل بنا, روٹی کو چبا کر نگل کر ہضم کرنے میں جتنا کام ہوتا ہے وہ روٹی دینے میں نہیں لگتا. تو جو میں بڑا کام کر سکتا ہوں تو چھوٹا کام کیوں نہیں کر سکتا؟ میں جب بڑا کام کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں, کرتے رہ رہا ہوں, اور تم کو احساس ہے کہ کر رہا ہوں, تو چھوٹے کام میں کیوں بچ گئے؟ تو تم تو روٹی مل کے سوچو نا, روٹی مل کر سوچو, صحت مل کر سوچو, سیکیورٹی مل کر سوچو, ہر چیز مل جاؤ. جب سب چیز مل کر سوچو گے تو کنتم خیر امت اخرجت للناس ہو جاؤ گے. تم بہترین امت ہو جاؤ گے جو لوگوں کے فائدے کے لیے لائی گئی ہے.
کیونکہ تم کو نظر آتے ہیں، سب کی تم سوچتے ہو، اپنے کی بھی غیر کی بھی. تو روٹی اپنے کو بھی مل رہی ہے، غیر کو بھی مل رہی ہے. غیر کو کیا چاہیے؟ کتنی دیر تک غیر غیر رہے گا اگر آپ ایسے رہیں گے؟ کتنی دیر تک غیر غیر رہے گا اگر آپ ایسے رہے تو رہ سکے گا؟ آپ ایک الگ چیز نظر آئیں گے، اس کے بچے دیکھ کے بولیں گے یہ لوگ تو ہماری خیر کے علاوہ کچھ چاہتے نہیں ہیں، جب ہم ان کی برائی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، یہ کیسے ہیں اور ہم کیسے ہیں؟ وہ اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کے اپنی کمزوری اور کمی کو محسوس کریں گے، اور آپ کی یہ نیکی کی طرف سے آپ کو اللہ اتنی اور عطا کرے گا کہ آپ اور اوپر ہوتے جائیں گے، فاصلہ بڑھتا جائے گا. اندھیرا ایک طرف بڑھ رہا ہے، اجالا ایک طرف بڑھ رہا ہے، ایک پوائنٹ آتی ہے وہ اندھیرا بعد میں اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتا. وہاں پر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کی آیت آتی ہے. اے رسول، جب اللہ کی نصرت آتی ہے اور کامیابی حاصل ہوتی ہے تو تم کیا دیکھو گے؟ ورأیت الناس، تم دیکھو گے کہ لوگ جوق در جوق دین کی طرف آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ اندھیرا اور اجالے کا جب تقابل ہوا تو اجالا بڑھتے بڑھتے اللہ کی مدد سے اتنا ہو گیا کہ اس کے بعد ریزسٹنس ٹوٹ گیا، اور رسول کے اطراف کی آبادیاں ایک کے بعد ایک مسلمان ہونے لگیں. یہ پوری جو آیتیں الگ الگ بے ربط بے جوڑ نظر آتی ہیں، یہ ایک تسلسل کا حصہ ہے کہ ایک چیز جا کے دوسرے کے خود بخود جڑ جاتی ہے. ایک خدا کی بات ایک ہی ہوتی ہے، وہ ایک بات الگ الگ زاویوں سے الگ الگ رنگ اختیار کرتی ہے. جیسا کہ ایک رے آف لائٹ ہوتی ہے، ایک رے آف لائٹ کئی شکلوں میں آپ کو مل جاتی ہے اور الگ الگ رنگ اس کے نظر آتے ہیں. کچھ آپ کو نظر بھی نہیں آتے، کچھ ریڈیو ویوز بن جاتے ہیں، کوئی مائکرو ویوز بن جاتے ہیں، کوئی ایکس ریز بن جاتے ہیں، کوئی گاما ریز بن جاتے ہیں، اور کوئی ویژول اسپیکٹرم میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. چیز وہی ہوتی ہے، فریکوینسی بدلنا پڑتا ہے، فریکوینسی بدلنا پڑتا ہے. فریکوینسی کو بڑھا دو تو الگ رنگ، فریکوینسی کو گھٹا دو تو الگ رنگ. ویو لینتھ کو بڑھاؤ اور گھٹاؤ اور اسی میں کام اللہ کر لیتا ہے ایک روشنی کے ذریعے سے. پلٹاتے جائیے پلٹاتے جائیے، ہر چیز جا کے اللہ کی ذات میں ایک ایک کر کے سمیٹی جاتی ہے اور وہ واحد سے احد بن جاتا ہے. ایسا ایک کہ جیسے جس کا دوسرا ممکن نہ ہو سکے. تو ایک ایسا ایک کہ جس میں سب اکائیاں مل کے ایک ہو جائیں اور جس سے سب اکائیاں نکلتی ہو اور کازز بن بن کے وہ کثرت میں تبدیل ہو جاتی ہوں، نیومرس ہو جاتی ہوں، تو وہ اپنی اکائی میں اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کثرت اس کو متاثر نہیں کر سکتی اور اس سے جڑنے والے کو کثرت متاثر نہیں کر سکتی. دنیا میں کثرت جو مختلف چیزوں کی دکھ رہی ہے، مختلف رنگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کثرت کا روپ ہے. اللہ سے جڑا ہوا وہ ایک روشنی کی سنگل لائٹ کی کرن کو دیکھے گا جو کلر لیس رہتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں سب چیز دیکھے گا، اور اس کو تب پتا چلے گا کہ جو ہے ہر چیز جا کر اللہ سے کیسے نکلتی ہے اور جیسے اللہ سے کیسے پلٹ کے واپس اسی تک جاتی ہے. تو پھر وہ آیت کے معنی کرنے لگتا ہے وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. وہ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. جو دکھتا ہے وہ اسی کا ایک روپ ہے کثرت میں، اور جو نہیں دکھتا ہے وہ بھی اسی کا روپ ہے وحدت میں. تو ایک طرف زیادہ ایک طرف کم، ہمارے لیے وہ فوکس جو ہے وہ ایک ہی بن جاتا ہے. جب ذہن میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے اور ہر چیز اس کی نظر آتی ہے اور اس کو ہم اس میں ایک ہی شکل میں دیکھتے ہیں، ہر چیز میں وہ ہے ایک، ہر چیز اپنی جگہ الگ، ہر چیز میں وہ ہے ایک اور ہر چیز اپنی جگہ الگ. یہ ایکائی کے بندھن سے جو باندھ لیا اپنے آپ کو، وہ کبھی حصار توحید سے باہر نہیں جا سکا، اور وہ حصار توحید اس کو خیر امتن، خیر فرد کے طور پر، بہترین بندے کے طور پر اور بہترین امت کی طور پر لے آ جاتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، یہ باتیں زیادہ اثر کر سکتی ہیں بنسبت عام دنوں کے. ہم ایک ایسے دور میں بیٹھے ہیں
ایک ایسے زمانے میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پر حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. گزشتہ ہفتہ جنگ کے بادل منڈرا رہے تھے, آج ہفتہ آیا جنگ شروع ہو چکی ہے. جنگ شروع ہو چکی ہے. ایک خلاصہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات یہ آج کے دن کروں, لیکن کیونکہ آج ہی جنگ شروع ہوئی ہے تو تھوڑا سا اس کا میں آپ کو درس سے ہی جڑا ہوا پکچر دے دوں کہ جو میں چاہ رہا تھا کہ بعد میں ذکر کروں وہ آج میں ذکر کر دیتا ہوں, تاکہ کانٹیکسٹ کو, کیونکہ کئی لوگ آپ سے پوچھیں گے, آپ بھی لوگوں سے بات کریں گے, پوچھیں گے, تو ایک کانٹیکسٹ آپ کے دماغوں میں آ جائے کہ یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے وہ کس نوعیت کی جنگ ہے, یہ کس نوعیت کی جنگ ہے. میں ایک جگہ بھی گفتگو کر کے آئے ہوں وہی باتوں کو تھوڑا یہاں کے ذوق کے اور مزاج کے حساب سے جو ہے پیش کروں گا. جنگ جو شروع ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے. امریکہ ویسٹرن پاورز کا سب سے بڑا پاور ہے, اور باقی کے جتنے یورپین پاورز ہیں وہ اس کے غلاموں کی حیثیت رکھتے ہیں, اس سے بڑھ کے حیثیت نہیں رکھتے. اور یہ ہمیشہ تھا, ایسا نہیں ہے کہ آج ہوا ہے, یہ 40-50 سال سے یہی تھا کہ امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک الگ ہی چیز ہے, اور باقی چاہے وہ انگلینڈ ہو, فرانس ہو, جرمنی ہو, یہ سب اس کے غلام ہیں, اور غلامی کی طور پر ہی ان کی زندگی گزرتی تھی. نیٹو کو سب سے زیادہ فنڈ امریکہ کرتا تھا, ان کو چلاتا تھا, سب یہی تھا. اور کرسچین ورلڈ کو سب سے زیادہ ریپرزینٹ کرنے والی طاقت وہ امریکہ ہے. یہودی ورلڈ کو ایک ہی ملک ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے, باقی کے تو جو دوسرے چیزیں ہیں, جو گروپس ہیں, ایپیک, یہ لوگ, تو سب سے زیادہ پاورفل جو نیشن ہے یہودی پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک ہی نیشن ہے, وہ ہے اسرائیل. تو جو ہم جوڈیو کرسچین سیولائزیشن کی بات کرتے ہیں, یہ سیولائزیشن طاقت پکڑا لگ بھگ 500 سال پہلے. میں نے اشارہ کیا تھا گزشتہ کی گفتگو میں کہ ان سائنسز جب ڈیولپ ہوئی, ٹیکنالوجی جب ڈیولپ ہوئی, میتھمیٹکس جب ڈیولپ ہوئی, ہوتے ہوتے وہ ایک پوائنٹ پر پہنچی جہاں پر مسلمان, اس وقت نہ ریل تھی, نہ سٹیم کا پاور تھا, نہ پلین تھے. سب سے زیادہ ڈومینیٹ کرنے والی چیز جو اکنامکلی تھی وہ سمندر پہ چلنے والے جہاز تھے, اور سمندروں کو کنٹرول کرتے تھے مسلمان گروپس, پارٹنرشپس. تو آج کے ایم این سیز جیسے تھے وہ لوگ آج سے 500 سال پہلے, اور یہ سب سے زیادہ علم رکھتے تھے نیویگیشن کا. اس زمانے میں نیویگیشن آج کا ریل اور ایئر کو ایڈ کر دیے تو بنتا ہے, کیونکہ نہ ریل تھی, نہ جتنا سامان جاتا تھا اور لوگ جاتے تھے سب دور کے فاصلے شپ سے ہی طے کرتے تھے. تو ٹریڈ ہوتا تھا انٹر کانٹیننٹل, تو وہی لوگ سکسیسفل ہوتے تھے کہ جو موسم کے حساب سے ویوز کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے اپنے آنے اور جانے کو پلان کر سکتے تھے. تو یہ جتنے بھی ٹریڈ کے روٹس تھے اس پر ڈومینیٹ کرنے والے پاور وہ مسلم تھے. بیسیکلی ڈیزائن آف شپس ایز ویل ایز کمپسز, اور اس کے ساتھ میں ویدر کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرنا, اور ایک حد تک کارٹوگرافی, نقشے بنانا اور ان کو صحیح طریقے سے پیش کر کے ان کو فالو کرنا کمپسز کے ذریعے سے اور سٹارز کے ذریعے سے, اپنے راستوں کو کمپسز کی بھی مدد سے استعمال کرتے ہوئے آگے کرنا. تو منیمم کاسٹ پہ میکسیمم بینیفٹ ہوتا تھا, ویلیو کریشن ہوتا تھا. ویلیو کریشن ہوتے ہی آپ کے پاس گروتھ آنا شروع ہو جاتی تھی. تو یہ خلاصہ تھا آج سے 500 سال پہلے تک. اس کے بعد ڈیولپمنٹ شروع ہوا, رینیسانس ہوا, یہی سائنسز کو اور یہی میتھ کو لے کر, یہی ٹیکنالوجی کو لے کے. پہلے اس کے اوپر پوری ہسٹریز لکھی ہوئی ہیں, میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا ہوں, پڑھ کر بول رہا ہوں. پہلے اٹلی میں, اور اس کے بعد رینیسانس آیا وہاں پر, وہاں سے نکل کر انگلینڈ میں آپ کو حرکت تیز ہوتی ہے, وہاں سے ہم یورپ میں آتی ہے حرکت, اس کے بعد تیزی سے ہم کو نظر آتا ہے کہ ٹیکنالوجی بڑھنا شروع ہوتی سائنس کے نتیجے میں, اور اس کے بعد میتھمیٹکس آ کر سائنس سے پہلے اپنے نتائج کو پیش کرتی ہے, جس کے ذیل سائنس آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے. یہ لگ بھگ ہوتا ہے آج سے 150 سال پہلے. تھوڑی بات کمپلیکیٹڈ ہوگی. میتھ سائنس کو لیڈ کرنے لگی, سائنس بعد میں آتی تھی.
سائنس کے ذریعے سے پتہ بعد میں چلتا تھا. سائنس کی بات میتھ پہلے ڈیٹیکٹ کر لیتا تھا, یعنی ایکویشن لکھا جاتا تھا, اس کے بعد سمجھا جاتا تھا. یہ لائٹ کے جتنے بھی آپ ایکویشنز الیکٹرو میگنیٹک کے جس کو بولتے ہیں, یہ لکھے پہلے گئے, بعد میں ریز ڈیٹیکٹ ہوئی, ریڈیو ویو. ہرٹز آپ سنتے نام, اتنے ہرٹز بہت زیادہ سنتے تھے ایک زمانے میں. وہ تقریباً 1880 کے اطراف ہوا, جبکہ اس کا فارمولا لکھ دیا گیا تھا پہلے ہی 10-15 سال پہلے, 8 سال پہلے کم از کم. لکھنے والا تو مر گیا تھا, اس کو پتا نہیں تھا, بعد میں ڈیٹیکٹ ہوا. ڈیٹیکٹ ہونے والے کو بھی پتا نہیں تھا کہ اس کو اس طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے. اس نے کہا نہیں, علمی چیز ہے اور کوئی اس سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے, یہ ہرٹز کا ہے. لیکن کچھ دنوں میں ریڈیو کا ویوز شروع ہو گئیں, اور ریڈیو آ گیا, ٹیلی فون آ گیا, ساتھ میں ہر چیز آنے لگی ہے. تو اس طریقے سے آپ کو میتھ سائنس کو راستہ دکھانے لگی. کوانٹم میں جا کے یہ اور واضح ہو جاتا ہے, کوانٹم فزکس میں جا کر یہ اور واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آئنسٹائن کے بھی ایکویشن جتنے بھی بنے تھے وہ بھی جو ہے اسی بنیاد پر بنے جو ہم دیکھتے ہیں. تو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں, 20ویں اور 21ویں صدی کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ کیسا ٹیکنالوجی, سائنس, میتھمیٹکس مل کر جوڈیو کرسچین ٹریڈیشن کو, تہذیب کو ایک بلند تہذیب کے طور کے اوپر لے گئی, جس کے آج آپ ہم سب غلام ہیں ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے. سبھی یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی کہ یہ اب ٹیکنالوجی آپ کے سوچ سے آگے بڑھ گئی. جیسے آپ کیلکولیٹر یوز کرتے تھے, اب بتلا رہے ہیں کہ شاید 28 تک بھی 2028 2 سال بعد تک سپر انٹیلیجنس آ جائے گی, ایکسیسیبل ہو جائے گی. تو جیسے آپ کیلکولیٹر یوز کرتے ہیں, اگر کوئی کیلکولیشن بڑا کرنا ہے, دماغ پر زور نہیں ڈالتے یا پیپر یوز نہیں کرتے, وہی چیز آپ کی روزمرہ کی ضرورت کی پوری چیزیں آپ کے ہاتھ میں رہیں گی. جو آدمی سوچ کے حل کرنا چاہے گا اس سے پہلے وہ کلک آف دا بٹن سے حل کر سکے گا. تو آپ کی سوچ کے اوپر یہ غالب آ جائیں گے اور آپ وہی سوچ پائیں گے اسی طریقے پر جس طریقے پر ان کے الگوریدمز کام کریں گے, اور آپ کو نتائج دیتے جائیں گے. تو ایک نئی غلاموں کی جنریشن پیدا ہوگی. آلٹرنیٹ سوچنے والوں کو اتنی سپیڈ ہی نہیں رہے گی کہ اس کے مقابل میں چیلنج بن سکیں. تو نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ آج 4 ورلڈ کے ٹاپ بلینئرز آدھی دنیا 4 بلین لوگوں سے زیادہ دولت رکھتے ہیں. اب جب یہ ہو جائے گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اور ان کو کسی سے محبت نہیں ہے. آپ اگر جی رہے ہیں اور ان کے لیے ڈیمانڈ جنریٹ کر رہے ہیں تو آپ کا جینا صحیح ہے, نہیں تو آپ کا جینا صحیح نہیں ہے. وہ جو ہمارے کام کا نہیں ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. یہ فکر انا ربکم الاعلی کی فکر ہے جو فرعون میں قرآن نے پیش کی ہے. فرعون کی شخصیت میں قرآن نے پیش کیا ہے, میں تمہارا بلند ہوں, بالا اور عرفہ رب ہوں تمہارا. ہے انسان جس کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا اور اس کی بدن کو سڑنے سے بچا کے آج تک باقی رکھا, اور قرآن نے اس کا ذکر کیا, اور پتا چلا آج سے 150-200 سال پہلے اس کی باڈی ملی. تو اب ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اب یہ جو ربکم الاعلی کہہ رہے ہیں, ہم تمہارے, یعنی تمہاری زندگی ہمارے محرون منت رہے گی, ہمارے ڈیمانڈ والے بن جاؤ تاکہ تم کو ہم دے دے کے کما سکیں اور ارب سے ارب پتی بن سکیں, بلینر سے ٹریلینر بننے کی طرف جا سکے, گامزن ہو سکے. اب تم کو جو ہے یہ کام کرنا ہے. نہیں چاہتے تو پھر تم کو پتا ہے کہ کیا چاہیے. غزہ والوں نے وہ دیکھ لیا کہ کیا ہوا, ہمارے غلام بن کے نہیں رہنا چاہے تو ہم نے بتا دیا غلام نہیں بننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو اب ہم آ رہے ہیں ایران کو بھی وہی کرنے کے لیے کہ غلام نہیں بننے کا کیا نتیجہ ہے. پہلی ہی بیان میں کہہ دیا سرنڈر کر دو. 12 جون کے اٹیک میں بھی کہا تھا کہ سرنڈر کر دینا تیسرے دن. اس کے بعد 12ویں دن جو ہے انکنڈیشنل سیز فائر کو قبول کر لیا, خود ہی پیش کیا. آج پہلے ہی دن بول دیا ہے کہ فقط سرنڈر چاہیے اور کچھ نہیں. اکٹھا اتنی طاقت کو کر لیا ہوں کہ تم کیوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جھک کیوں نہیں رہے ہو. میں اتنا بڑا ہو چکا ہوں کہ سجدہ تمہارا نیچرل ہونا چاہیے.
اب جو اللہ کی طرف سجدہ ریز ہوتا ہے اس میں امریکہ میں کون سی سجدے والی کیفیت نظر آ رہی ہے؟ تو ایک سانس اپنی نہیں لے سکتا سوائے اللہ کے چاہنے سے. تو ہم تجھ کو کیا پوجیں؟ مر جانا اچھا ہے بنسبت تجھ کو پوجنے سے. حیات من الذلہ جو امام حسین نے کہا تھا وہ یہی کہہ کر کہا تھا ہم دور ہے اس سے کہ ذلت ہم سے قریب ہو سکے. ہم بے انتہا دور ہیں ذلت سے کہ ذلت ہم سے قریب ہو سکے. تو یہ کنڈیشن پہ اب لایا تو جوڈیو کرسچن ٹریڈیشن یہاں تک آیا. وہاں سے شروع ہوتے ہوتے آج ایکسپلائٹیشن کے لیول پہ آ گیا ہے, اور چیٹ جی پی ٹی جب پرسنلائز ہو جائے گا تو اور بھی تیزی سے ایکسپلائٹیشن بڑھ جائے گا. جابز جائیں گے, عیش و عشرت بڑھے گی. دنیا میں انہوں نے تو ایپسٹین کے ذریعے سے بتا دیا کہ کس قسم کی ان کے بڑے بڑے تھنکرز اس میں مبتلا تھے. ان کے بڑے بڑے تھنکرز اس میں مبتلا تھے, چاہے وہ سائنس کے ہوں جیسے اسٹیفن ہاکنگ, چاہے وہ چومسکی جیسے مفکرین ہو جو لیفٹ ونگ مانے جاتے ہیں, جو امریکہ کی حکومت کے خلاف, سب وہی راستے پر چل پڑے. دنیا اور دنیا پرستی جو اللہ کا نہیں ہوا وہ کسی کا اللہ ہونے نہیں دیتا سوائے اپنے نفسانی خواہشات کے. یہ بات پتہ چل گئی. دنیا کے سب سے اونچی فکر رکھنے والے, سب سے زیادہ امریکہ کی حکومت کو کرٹیسائز کرنے والے, جب یہ بات آئی ہوس کی اور خواہشات نفسانی کی تو اسی راستے پر آ گئے. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. یہی کیفیت کے اوپر آ کے رک گیا معاملہ. تو یہاں پر ہم جو ہے ختم ہونے پہ آ رہے ہیں. اب سوال ہوتا ہے کہ اگر تاریخ یہاں پر اس جگہ پر اگر ایران کی حرکت ہوتے ہوئے 47 ایئرز کا جو ایفرٹ گیا ہے اللہ کے راستے پر, اور اپنے آپ کو ان حالات میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہ جو دنیا میں اور کوئی صلاحیت بھی نہیں رکھتا, یہ تو تعلیمات رسول و آل رسول ہے قرآن کی مدد کے ذریعے سے کہ جو یہ کیفیت ایجاد ہو پائی کہ جہاں پر ایک سوشل سسٹم اتنا پریشر لیتے ہوئے اپنے آپ میں وہ طاقت پیدا کر سکا کہ جا کر آج ان کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے. ان کو شرائط کرے کہ ہم تم سے ڈائریکٹلی بات بھی نہیں کریں گے, ہم تم کو ڈائریکٹ بات کرنے کے قابل نہیں سمجھتے, کیونکہ تم بات جو کرتے ہو اس میں تمہاری نیت صحیح نہیں ہوتی. 12 جون کے حملے میں بھی پتا چل گیا, آج کے حملے میں بھی پتا چل گیا کہ بات ختم ہوئی نہیں, وینا میں بات ہونے والی ہے, اور آپ نے حملہ کر دیا اور اس نیت کے ساتھ کہ تم کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ کی کون سی آیتیں آتی ہیں. میں نے اتنی آیتیں آپ سے دوسری پڑھی, اِنَّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ہم پر ہی ہے, ہم نے اپنے پر واجب کر لیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ نصرت کریں گے مومنین کی. اِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, تم اگر اللہ کی نصرت کرو تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے کو ثبات بخشے گا, تمہارے پیروں کو مضبوط کر دے گا, ایک جگہ سے ہل نہیں پائیں, ثبات قدمی عطا فرمائے گا. تو یہ اللہ کے وعدے ہیں, تمہارے قدم متزلزل ہونے نہیں دے گا, ہلنے نہیں دے گا. تو یہ اور کئی آیتیں. تو اب یہ وعدے ہیں اللہ کے, تو آیا ان کو کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دشمنوں کو جس امید میں آئے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کامیابی ان کی نہیں ہو سکتی انشاءاللہ, اللہ کی سنت کے مطابق. اللہ کی, کیونکہ جو 47 سال محنت ہوئی ہے اگینسٹ دی فلو کام کرتے ہیں, مادیت, میٹیریلزم, یہ 47 ایئرز میں خصوصاً 90s کے بعد بے انتہا تیزی سے بڑھا ہے. جب سے یہ فون کا معاملہ آ گیا اور ہر ہاتھ میں فون مل گیا اس سے تو اور تیزی سے بڑھا ہے. جنریشن آفٹر جنریشن ایک نئی نوعیت میں میٹیریلسٹک ہوتی جا رہی ہے. ایسی حالت میں جب یہ سب دنیا میں مستی ہو رہی ہے, وہاں پر اللہ کا نام لے کر حکومت کرنا اور لوگوں کو تقوی کی طرف بلا کر تقوی کی زندگی کی طرف لانا اور خیر امتن بننے کی طرف اپنے آپ کو گامزن کرنا, یہ سب کا سب اگر ہوا ہے تو یہاں پر ہوا ہے. سسٹم میں عیب ضرور رہتے ہیں, سسٹم پرفیکٹ نہیں رہ سکتا کیونکہ کئی لوگوں کے ذریعے سے چلتا ہے اور ڈیسیشن میکنگ میں ڈیلے بھی ہوتا ہے. تو کئی فیکٹرز کو رکھتے ہوئے ایک نیچرل ڈریگ آ جاتا ہے جب سسٹم چلتا ہے. تو نیچرل ڈریگ کو آپ رکھتے ہوئے نیت کی حد تک اگر آپ بولیں گے, اور اگر وہ نیت کرسٹلائز ہوتی ہے, متبلور ہوتی ہے ایک شکل میں, تو یا وہ خمینی صاحب تھے یا آج
خامنئی صاحب ہے کہ ان کی نیتوں میں کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے اللہ کی اطاعت کے، رسول کی اطاعت کے، قرآن کی اطاعت کے، اہل بیت کی اطاعت کے۔ تو جب یہ نیت رہی ہے اور اسی پہ قربانیاں ہیں، یہ کہ ان کی نیت یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ جو ان کے اوپر سینکشنز چل رہے ہیں اور 47 ایئر سے ان کو ایک کے بعد ایک، صدام کو ورغلا کر حملہ کرانا، 8 سال کی جنگ کروانا، اس کے بعد اس سے نہیں نکلے تو پھر اور کوئی چیز کرنا، اس کے بعد کنٹینیولی جو ہے سینکشنز کے بعد سینکشن، اس کے بعد ایک سگنیچر جب ہو جاتی ہے اگریمنٹ پر، سب چیز پرفیکٹلی ہو رہی ہے، اور خود کہتے ہیں کہ ایران نے ایک چیز میں بھی اپنے طرف سے کوتاہی نہیں کی، کہا کہ نہیں وہ اگریمنٹ ہی غلط تھا، انہوں نے کوتاہی نہیں کی، ٹھیک ہے لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، پھاڑ دیا گیا، ٹھیک ہے بھائی نیگوسیشن پھر بھی کرنے کو تیار ہے، کہہ سکتے تھے کہ ہم نہیں کریں گے نیگوسیشن، آتے تو اسی پہ آؤ، کہا کہ چلو جنگ کیوں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، زبردستی جنگ تھوپی جا رہی ہے، اگر گفتگو کرنے کے قابل نہیں تھے تو گفتگو نہیں قابل تھے، سمجھ کر نہیں کرنا تھا، بات کرتے کرتے جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ دنیا کے طریقوں سے الگ گفتگو ہے، الگ روش ہے، الگ سنت، تو ان کی خود کی ایک اپنی سنت بنا لی انہوں نے، تو اب یہ جوڈیو کرسچین ٹریڈیشن اور آگے بڑھ سکتا ہے یا نہیں، اس کی جو کانٹرڈکشنز ہیں وہ اس جنگ سے شروع ہو کر ملٹیپلائی ہوں گے، مجھے لگ رہا ہے کہ شروع ہو کر ملٹیپلائی ہوں گے، یہ لوگ ایران کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، ایران تو ان کی حکومت گرانا نہیں چاہ رہی، نہ خامنئی صاحب نے کہا ہے کہ میں نتنیاہو کو گراؤں گا، نہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ٹرمپ کی حکومت گراؤں گا، دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی حکومت کو گرا دیں گے، یہ جنگ احزاب والی چیز ہے، جنگ احزاب میں ہوا کیا تھا، پورے اکٹھا ہو گئے تھے، احزاب حزب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، بیٹل آف دی پارٹیز بولتے ہیں، گروپس بولتے ہیں، پورے گروپ جتنے بھی جو جزیرت العرب میں تھے، یہود ہو، نصارہ ہو، مشرکین ہو، ہر قسم کا آدمی، سب بول رہے تھے کہ چلو صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے، 10,000 کی فوج اکٹھا کیا تھا ابو سفیان نے، اور ان کے پاس اتنے لوگ نہیں تھے، تو خندق کھودی گئی، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد عمر ابن عبدود کا مارا جانا، اور اس کے بعد ان کے ہاں جو ہے کالرا کا پھیلنا، اور اس کے بعد ان کا واپس چلا جانا، مکے والے مکے پہ حکومت کرتے رہ گئے، دوسری جگہ والے دوسری جگہ پہ حکومت کرتے رہ گئے، مدینے میں تھوڑا چینج آیا کہ یہودیوں کو نکال دیا گیا، ٹھیک، پولیٹیکل کوئی بڑا چینج نہیں آیا، لیکن ان کا جو ارادہ تھا کہ یہ مدینے میں جو قائم شدہ نئی حکومت ہے، 5 سال ہی ہوئے تھے، جس سے پہلے 2 جنگیں لڑ چکے تھے، اس کے بعد کی یہ تیسری بڑی جنگ تھی جو جنگ احزاب کی شکل میں ہوئی، خندق جس کو بھی کہتے ہیں، جنگ خندق، تو یہ تقریباً آج کے زمانے میں اتحاد ہے جوڈو کرسچین ٹریڈیشن کے ساتھ ان افکار کا بھی کہ جس میں ہم اور فیسسٹ حکومتوں کو دیکھتے ہیں کہ جو فیسسٹ آئیڈیا رکھتے ہیں، ظالمانہ ذہن رکھتے ہیں، ان کا کہ وہ بھی اسی میں جڑ جائیں، تو ان کی بھی آرزو یہ ہے کہ یہ کامیابی کس کو ہو جائے، امریکہ اور اسرائیل، جوڈیو کرسچین ٹریڈیشن کو، جس میں ہر قسم کی برائی، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں واضح طور پر لکھا ہے، ہومو سیکشولیٹی، سوڈوم منطقہ ہے وہیں ڈیڈ سی کے پاس بالکل قریب ٹیل اویو سے، کہ جہاں پر عذاب آیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، ثبوت بھی ہے کہ کیسے عذاب آیا، لیکن دنیا میں سب سے بڑے ریلیز میں سے LGBTQ کے ٹیل اویو میں ہوتے ہیں، یہ جوڈیزم کی جو اسٹیٹ بنائی ہے جس کا نام جناب یعقوب سے، اسرائیل یعنی یعقوب، سرونٹ آف گاڈ، ان کے نام سے، انہی کے اولاد زیادہ تھی تو انہی کے نام سے اسرائیل اور انہی کے قبائل، تو جب ان کے نام پر قائم شدہ اور یہ کہ ببلیکل وعدے پہ بنی ہوئی حکومت بائبل کو رد کر رہی ہے، مخالفت میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، جبکہ چھوٹی سی بھی مخالفت اگر اللہ کے پاس ہوتی تو اللہ عذاب بڑھا دیتا ہے، تو تم اللہ کے نام پر، اللہ کے نبی کے نام پر ملک کو قائم کر کے اتنی بڑی بڑی برائیاں کر رہے ہو، جبکہ تمہارے بغل میں عذاب آنے کے دلائل تمہاری کتاب میں موجود ہیں اور فزیکلی تم جا کر دیکھتے بھی ہو،
زیادہ دور نہیں ہے. امریکہ میں کیا نہیں ہو رہا ہے, کرسچین ٹریڈیشن کے مطابق کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. تو دین تو پورا ختم کر دیا تم نے. اس پہ سے سود کے نظام کو تم نے رائج کر دیا. اور قرآن میں سورہ مائدہ میں آخری سوروں میں سے بڑے سورے آ چکا ہے کہ یہ سود کا نظام قائم کرنے والے نہیں کھڑے ہوتے مگر یہ کہ شیطان نے ان کو چھو لیا ہو, یعنی یہ شیطان کے نمائندے ہو جاتے ہیں. ساتھ میں اے رسول اعلان کر دو جنگ کا میرے طرف سے اور تمہارے طرف سے ان پر کہ جو سود لیتے ہیں. یہ آیتیں. سود کا نظام اس وقت اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ سود کے بغیر کوئی کاروبار ہی نہیں ہوتا, اور سود کا سسٹم اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اگر آپ کو اس سسٹم کو سود کے پیسے سے چلاتے جائیے, نارمل کمپٹیشن ختم ہو جائے گا. آپ لاتے جائیں گے, سود کا پیسہ ڈالتے جائیں گے, اور بیچارہ جس کے پاس وہ سود کا پیسہ اویلیبل نہیں ہے وہ کتنا بھی چاہے کچھ کرے, ایک پوائنٹ پہ اس کے پاس کیپٹل ختم ہو جائے گا. اور جب اس کے پاس کیپٹل ختم ہو جائے گا تو اس کا آپ مارکیٹ لے لیں گے اور پھر اپنے ریٹس دوبارہ واپس آ کے پھر اپنے آپ کو آباد کر لیں گے. تو سود کا نظام نیچے سے لوگوں کو جو محنت کرتے ہیں کمزور کرتا ہے, اوپر سے لوگوں کے جو محنت نہیں کرتے ان کو طاقتور بناتا جاتا ہے. تو ایک آٹومیٹک شفٹ ہے پیسے کی نیچے سے اوپر تک, محنت کش لوگوں سے مستی خوروں کی طرف. یہ اللہ کے سسٹم سے 100% خلاف ہے. اس لیے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے اپنے طرف سے اور رسول کے طرف سے اور آخری رسول کی طرف. تو یہ پورا سسٹم اپنی پوری برائی اور گھنونے پن کو لے کے یہاں تک آیا ہے. آگے جا کر اگر یہ کار کامیاب ہوتا ہے تو گھنونا پن اور بڑھ جائے گا, اور باقی نہیں رہیں گے لوگ مگر یہ کہ فقط کفار پیدا کریں گے. ہم آپ سے بھی جو نکلیں گے آگے کے وہ فقط کفار ہی رہیں گے, کیونکہ ان کا غلبہ اتنا ہو جائے گا کہ یہ باتیں جو ہم اللہ کی کر رہے ہیں اس کے سننے والے بھی 10-15 سال کے بعد نہیں رہیں گے. ہم تو نہیں رہیں گے لیکن ہماری جگہ بھی بولنے والے کوئی اگر رہے بھی تو سننے والے نہیں رہیں گے, کیونکہ بے معنی ہو جائے گا. یہ قصہ دیرینہ بن جائے گا, یہ قصہ دیرینہ بن جائے گا. ہاں تھا, ایک دین ہوتا تھا, یہ کتاب ہوتی تھی کہ وہ بڑے بڑے باتیں کرتی تھی, بڑی اچھی اچھی باتیں تھیں اس میں. نیکی کو پھیلاؤ, برائی کو روکو, خیر امتن بن جاؤ, تم اسی طریقے سے درمیانی قوم ہو. کذالک جعلناکم امۃ وسطا, اس طریقے سے ہم نے تمہیں درمیانی قوم بنا دیا, ٹھیک ہے, تم تاکہ لوگوں پر گواہ رہنا. یعنی نہ تم ادھر جاؤ گے نہ ادھر جاؤ گے, دنیا میں جاؤ گے تو دنیا کو آباد کر کے اللہ کے پاس سجدہ کرو گے. دنیا میں جا کے دنیا کے نہیں ہو جاؤ گے, اور ایسے اللہ کے نہیں ہوگے کہ اللہ کے سجدے میں دنیا کو آباد کرنا بھول جاؤ گے. تو ڈبل تمہارا کام ہے, تم جاؤ اللہ کے نام پر دنیا کو آباد کرو اور اللہ پہ پھر آ کے سجدہ ریز ہو جاؤ. اور نہ تم کو میں اجازت دیتا ہوں کہ تم آ کے میرے طرف سجدہ ریز ہونا اور بھول جانا کہ دنیا کو بھی سدھارنا ہے. یہ ذمہ داری بھی تمہاری ہے. اس لیے کہتا ہے قرآن میں وَالرَّهْبَانِيَةَ ابْتَدَعُوهَا, ہم نے رہبانیت کو, موناسٹسزم کو, اللہ کے نام پر سوسائٹی کو چھوڑ کر دور چلے جا کر ایک اپنے کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا, اس کو اللہ نے بدعت قرار دیا ہے قرآن میں. اور اس کے بعد آگے جا کے کہتا ہے کہ یہ کر بھی لیتے تو اس کے تقاضوں کو پھر پورا نہیں کرتے. رہبانیت اختیار بھی کر کے جس بنیاد پر رہبانیت اختیار کی تھی کہ دنیا سے دور, دنیا کے لذتوں سے دور, یہ دونوں چیزوں میں ڈوب جاتے ہیں. دکھتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اللہ کی طرف مگر پورا ایک چکر مار کے آتے ہیں پھر دنیا کی طرف, رک نہیں سکتے اللہ کے پاس. تو ذمہ داری کے ساتھ جو دنیا میں وارد ہوتا ہے وہ اللہ کا ہے. قرآن میں آیتیں بہت سی آیتیں جہاں اللہ کہتا ہے لوگوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو تجارت اور خرید اور فروش اللہ کی یاد سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی. من الناس رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وایتاء الصلاۃ خامس صلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ
تو یہ چیزیں جو اللہ بار بار بول رہا ہے کہ لوگوں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کو خرید اور فروش اور تجارت اللہ کی یاد سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی. یہ ہمارا کام ہے. تو اب اگر یہ کامیابی اس حملے کو برداشت کر کے ٹک جانا کہ جیسے جنگ احزاب میں ہوا اور رسول کی حکومت باقی رہ گئی, 3 سال بعد فتح مکہ بغیر جنگ کے ہو گئی, تو ایک طریقے سے یہ ایک واٹر شیڈ موومنٹ رہے گا, ایک جگہ جہاں سے ہوا بدلے گی انشاءاللہ. اور یہ ہوا بدلے گی اللہ والوں کے لیے, کیونکہ دنیا والوں کے لیے یہ ہونا اور مشکل اس لیے ہے کہ اگر اللہ کی اب اس ذریعے سے مدد نہیں آئی تو پھر 100 سال تو آپ لے لیجیے کسی کے پاس ہمت ہونے والی نہیں ہے کہ الہی بنیادوں پر اپنے آپ کو کھڑا کر سکے, سود سے ہٹ کر اپنی سوچ کو آگے بڑھائے, دوسروں کی فکر میں اپنی فکر ملا دے, اپنی بھوک کو بھوک, دوسرے کی بھوک کو بھوک نہ سمجھے, دوسرے کی عزت کو عزت نہ سمجھے. طاقت کا مطلب کمزور کی کمزوری کا علاج, صحت کا مطلب دوسرے کی بیماری کا علاج, علم کا مطلب دوسرے کے جہل کا علاج, دولت کا مطلب دوسرے کے فقر کا علاج. جیسے ہی پیدا ہوا یہ خیال کہ یہ سب چیزیں میرے لیے ہیں, بے مقصد ہیں, میری ذات پر تمام ہوتے ہیں, میری ذات سے آگے نہیں بڑھتے ہیں, وہاں پر اسی کو کفر کہا جاتا ہے. ورنہ دولت آ جائے تو پھر بھوکے کو ڈھونڈو, فقیر کو ڈھونڈو, علم آ جائے اس کو ڈھونڈو جس کو علم کی ضرورت ہے, صحت اللہ دے رہا ہے تو بیمار کو ڈھونڈو کہ اس کی بیماری کو میں دور کروں گا کیونکہ مجھے صحت دیا ہے, اور اگر طاقت دیا ہے تو کمزور کو تلاش کرو, تو کوئی مظلوم تو نہیں ہے کہ جس طاقت سے مجھے, اس لیے مولا کہتے ہیں مجھے مظلوم طاقتور نظر آتا ہے کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے, اور طاقتور کمزور نظر آتا ہے کیونکہ اللہ اس کے خلاف ہے. آج کی جنگ میں اللہ کس کے ساتھ ہے اور کس کے خلاف ہے دیکھ لیجیے, وہی نتنیاہو اور وہی ٹرمپ جو یہ جینوسائیڈ کو آگے بڑھاتے رہے اور بڑھا رہے ہیں. سنی دنیا ہی باقی نہیں رہی, فردی سنی باقی ہیں, اجتماعی فکر کے طور پہ سنیزم ختم ہو چکا ہے, کیونکہ اگر ہوتا تو اپوز کرتا. کوئی انسٹیٹیوشنل اپوزیشن سنی دنیا میں حکومتوں کی طرف سے یا ان کے نیچے کی آرگنائزیشنز کی طرف سے آپ بتا دیجئے. یہی 3 سال میں جو تاراج کر دیا گیا مرکز میں عرب دنیا کے, فلسطین مرکز ہے, ویسٹ میں آپ جائیے تو پوری نارتھ افریقہ کے مسلم کنٹریز, ایجپٹ, ٹیونیسیا, الجیریا, موراکو, باقی آگے پورا, اور عرب سپیکنگ ہے, عرب ہے, سب عربی جانتے ہیں, عربی بولتے ہیں. ایسٹ میں آ جائیے, سیریا, جارڈن, سعودی, عراق, باقی کے چھوٹے چھوٹے ممالک, یہ سب کہاں پر کوئی انسٹیٹیوشنلی چیلنج کیا ہو سنی ازم کی بیسس پہ یہ ظلم اور جور کو, جبکہ صاف حدیثیں موجود ہیں اہل سنت کے یہاں بھی اور شیعوں کے درمیان بھی کہ اگر کوئی مسلمان پکارے اے مسلمانوں میری مدد کو آؤ, کوئی مظلوم مسلمان پکارے اور اگر جواب نہ دیں تو یہ مسلمان باقی نہیں رہیں گے. من سمع مسلما ینادی یا علی المسلمین ولن یجبہ ولم یجبہ فلیس بمسلم, جو جواب نہ دے پازیٹیولی وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. سنی دنیا میں کہاں پر آیا ہے انسٹیٹیوشنلی, انڈیویجولی لوگ بولتے ہیں, بول رہے ہیں بہت محدود طریقے سے, ان کو بھی اجازت نہیں ہے, اور وہ بھی جو بول رہے ہیں سنی دنیا میں وہ ویسٹرن ورلڈ سے بول رہے ہیں, سعودی میں, یو ای میں, کویت میں بیٹھ کے نہیں بول رہے ہیں, دبئی میں بیٹھ کے نہیں بول رہے ہیں, کیونکہ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. تم یہود اور نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بنانا, یہ آپس میں ملے ہوتے ہیں اور تمہارے خلاف ہوتے ہیں, اور جو ان سے یہ کرے گا وہ انہی میں سے قرآن کی آیت لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء,
تم ان کو ولی مت سمجھنا، اپنا سرپرست نہ سمجھنا. یہ سب باتیں آ رہی ہیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، اور ایسی قرآن ہے جو 100 عرب سمجھتے ہیں. اس کو کوئی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، سمپل ہے بالکل قرآن. یہ چیزوں کو جو ہے پوری طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن سمجھنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں سمجھنا چاہتے؟ کہ وہی ہوا کہ اللہ کی طرف نظر نہیں ہوئی، اور کچھ ایسی چیزیں سمجھ میں آئیں کہ جو اللہ کے بغیر سمجھ میں آتی ہیں. جو چیزیں اللہ کے بغیر سمجھ میں آتی ہیں وہ چیزیں انسان کو انسانیت سے خارج کر دیتی ہیں. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تم ان جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور پھر اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. قرآن کی آیت ہے، وہی بات کا ترجمہ آپ کے سامنے بھی کیا. اللہ کے بغیر سوچنے لگو تو اپنی بھی نہیں سوچ پاؤ گے، اپنی غیرت، اپنی شرافت، اپنی عظمت سب بھول جاؤ گے. اللہ کے پورے اگر نہیں ہونا ہے تو اللہ ہی سے پوچھ لو، مالک کوئی تو ایسا راستہ بتا دے کہ تیرے پورے نہیں ہو کے ہم تیرے کیسے رہ سکتے ہیں. تو اللہ یہی بولے گا تھوڑی دیر تک میرے سے نظر ہٹا لو، اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے. پورے تمہارے ارمان اوپر نکل کے آتے ہیں، اور جو سب سے آگے ہے ان میں سے وہ سب پہلی جلدی تم اس کو پورا کر لیتے ہیں. کچھ خاص کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے برائی انسان میں آنے کے لیے. اللہ سے نظر ہٹا دینا، خود بخود جوش اٹھتا، اور جو سب سے زیادہ آرزو رہتی وہ سب سے آگے نکل جاتی. اور وہ جب آگے نکل جاتی تو آپ پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ آرزو آپ کو ڈیفائن کرنے لگتی، تو آپ نہیں رہتے. فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تم باقی نہیں رہیں گے اگر میرے سے چھٹ کے نکلے تو. اور بہت آسان راستہ بتا رہا ہوں. تھوڑی دیر اسی پوائنٹ آف ویو سے آتا ہے کہ اللہ کے ہمیشہ رہنا. وہ لوگ جو صلات میں دوام پیدا کر لیتے ہیں، ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، جہاں جہاں پر ڈیسیشن لینا ہے کہ اس میں اللہ کو بغیر رکھے ڈیسیشن کیسا لیں. سچ بولیے کہ اللہ کو بغیر رکھے ڈیسیشن لینا، جبکہ پوری اس کی رحمتیں ہمارے ساتھ حرکت میں ہیں، وہ صحیح ہو سکتا ہے یا غلط ہو سکتا ہے. وہی سب چیزیں ہمارے پاس ہونا اور آپس میں ہمارے اخوت نہ رہنا، صحیح ہو سکتا ہے یا غلط ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ اخوت کا ایجاد کرنا اپنے پر رکھا ہے. تم میرے ہو جاؤ گے پوری طریقے سے تو بھائی بن جاؤ گے. اس لیے کہا انما المؤمنون اخوہ، ایمان لا لو بھائی بن جاؤ گے. کیونکہ مومن ہوتے ہی نہیں مگر یہ کہ آپس میں بھائی. انما کا مطلب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتے مگر. تو یہ سب چیزیں جو ہمارے سامنے آ جا رہی ہیں اور اتنا کھل کے آ رہی ہیں، حوصلہ ہم میں نہیں ہے. اور ہم ماننے والے کس کے ہیں؟ جو بدترین حالات میں اللہ کے دامن سے اپنے آپ کو ذرہ برابر بھی دور نہیں کیے. بدترین حالات میں اہل بیت کی شان یہی ہے. پورے دور میں آپ 250 سال کے دیکھ لیجئے، اور ہجرت سے پہلے والے سال بھی دیکھ لیجئے، یہ پورے 250 سال ادھر اور 13 سال ادھر، جتنی بھی مشکلات آئیں، ایک مرتبہ اگر اللہ کے سامنے کہیں پر کوئی چھوٹا لفظ گلے یا شکوے کا ہو، سر بھی کٹتا گیا، تلوار بھی لگتی رہی، تو اللہ ہی کی یاد میں سر کٹا، اللہ کی یاد میں ضربت لگی، فزت ورب الکعبہ ہوا، کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم. کیوں؟ کہ اللہ سے دور نہیں ہوئے اور ضربت لگ گئی. حسین کا بھی وہی حال ہوا. رضن بے خزائق کا مطلب یہ ہے، اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہے کہ تیرے ارادے سے میں مل جاؤں، تیرے ارادے سے میں مل جاؤں، چاہے وہ سر کٹانا کیوں نہ ہو، بیویوں کو اسیر ہوتے دیکھنا کیوں نہ ہو. امام زین العابدین بھی ویسی رہے، بہترین قربت خدا کی دعائیات پیش کی، انہی دعائیات پہ کام کرتے ہوئے فکری حرکت شروع کی 5ویں امام کی، جو خود کربلا میں شامل تھے، اس وقت 5 سالہ تھے، اور اس کے بعد جعفر صادق علیہ السلام تک آنے تک ایک ایسی حرکت تیزی پکڑ لی کہ اس کے بعد دنیا کے علوم پیروں پر گرنے لگے. آج یہ چیز پھر ممکن ہمارے لیے ہے اگر ہم وہی راستے کو اختیار کریں جو ہم چھوڑ چکے ہیں، یہ سمجھ کے کہ معمولی ہے.
ان کے راستے میں چمک زیادہ ہے، معنی نہیں ہے، اس میں معنی بھرے ہوئے ہیں، چمک نہیں ہے۔ جب معنی ڈھونڈنے کو نکلی ہے تو وہ مل جائیں گے، چمک ڈھونڈنے کو نکلی ہے تو یہ مل جائیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے چمک بھاتی ہے، معنی سمجھ میں آتے ہیں، تو جو بیل بن جانا چاہتا ہے، جس کی عقل اس کی آنکھوں میں آ جاتی ہے، وہ بننا چاہ رہے ہیں، یا وہ بننا چاہ رہے ہیں کہ جو یؤمنون بالغیب ہوتے ہیں؟ شروع میں لا کے بول دیتا ہے یہ کتاب بھیجی گئی ہے ان کے لیے جو متقین ہیں، جن کی پہلی صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ یہ آنکھوں کے غلام نہیں ہوتے، یہ آنکھوں کے غلام نہیں ہوتے۔ آنکھ تو پہلی چیز ہے، یہ بدن کے غلام نہیں ہوتے، کیونکہ آنکھوں کی غلامی پیٹ کی غلامی ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ اللہ پیٹ کا بھی مثال دے سکتا تھا مگر آنکھوں کی دیا۔ آنکھوں کے اوپر سوچو، پیٹ کے اوپر سوچو، رازق تو سب سے بیٹھا ہی ہے، تخوے پہ روٹی دینے کو تیار ہے۔ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس نے تقوی اختیار کر لیا اللہ نے اس کے لیے راستہ نکال دیا اور ایسی جگہ سے روٹی دی کہ اس نے گمان بھی نہیں کیا۔ روٹی چاہیے لو، روٹی تو میرے پاس ہے، خیر الرازقین ہوں، خیر الرازقین ہوں، جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں واللہ خیر الرازقین، میرے پاس رزق بھی مل جائے گا، میرے پاس عزت بھی ہوگی۔ یؤمنون بالغیب، ظاہر پہ رک جاؤ گے تو میں نظر نہیں آؤں گا۔ غیب کا مطلب اگر پڑھی لکھی زبان میں بولوں تو ایبسٹریکٹ، وہ چیز جو ہے لیکن ڈائریکٹلی نظر نہیں آتی، ایبسٹریکٹ ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ سوائے انسان کے کوئی اور جانور نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو سمجھ سکے، یعنی جو ایبسٹریکٹ کو سمجھ سکے، جو سامنے چیز کو دیکھ کر اس کے پیچھے کو دیکھ لے، جس کو حکمت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دیکھ کر سمجھے کہ یہ بے مقصد اور بے معنی نہیں ہو سکتی، اس کے معنی اور مقصد گہرے ہیں۔ اسی طریقے سے اولی الالباب کو میں بار بار یہ آیت پڑھتا ہوں، 190 آل عمران کی، یہ سب آل عمران کی آیتوں میں نکل جائے گا آپ کو۔ یہ دوسری تیسری ہجری کے جنگ احد کے بعد کا سورہ ہے، کچھ حصے اس کے نویں ہجری کے جس میں مباہلے کا تذکرہ ہے، تو کچھ حصہ اس کے آیتوں کے جو مباہلہ سے جڑی ہوئی ہیں اور اس کے آگے پیچھے کی وہ جو ہے 9 ہجری کی ہیں، ورنہ یہ سورہ میجرلی ہے 2nd اور 3rd ہجری کا، جنگ احد کے بعد اور جنگ خندق سے پہلے کا، کہ جہاں پر اللہ اولی الالباب کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ خلقت آسمان و زمین پر سوچتے ہیں۔ بہت ایبسٹریکٹ بات ہے، بھئی آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، دکھنے والے تو یہ دو چیزیں ہیں، ان کی خلقت تو نظر نہیں آتی، ڈیرائیو کی جا سکتی ہے، حاصل کی جا سکتی ہے، منطقی طور پہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بیٹھ گئے، اب اللہ کی یاد کی، دن رات اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، اور اس کے بعد جو ہے آسمان اور زمین کی خلقت پر غور کرنا شروع کیا، خلقت پر، کریشن پر، خالی آسمان و زمین پر غور نہیں کر رہے، اس کے کریشن میں کیوں بنے ہیں، پہلے سے یہ بات آ گئی یہ بنے ہیں۔ ایک مدت تک 1960s تک بھی یہ بات عام تھی کہ دنیا بنی نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔ 60s میں کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کو پروف کرنے کے بعد کمیونسٹ کا سب سے بڑا جو دعویٰ تھا کہ مادہ ایٹرنل ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ابدی سرمدی ہوتا ہے، وہ ختم ہوا۔ قرآن پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ خلقت آسمان و زمین پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالک تو نے ان کو بیکار نہیں بنایا، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیے۔ آسمان اور زمین کی خلقت سے جہنم کو لا کے جوڑ دیا۔ آسمان و زمین بنے 13.8 بلین سال پہلے۔ قیامت کب آئے گی؟ جب یہ لوگ بول رہے تھے جب سے تو 1400 سال ہو ہی گئے، اور کتنے بعد آئے گی نہیں معلوم، تو وہ 13 بلین ایئر سے زیادہ کے خلقت کی چیز پہ غور کر کے بول رہے ہیں کہ مالک یہ مادہ بنانے کی تجھے ضرورت ہی نہیں تھی مگر یہ کہ ہم کو آزمائیں۔ تو مادے کی خلقت آپ کی آزمائش کے لیے ہے، یہ نکال سکتے ہیں آپ ایبسٹریکٹ۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو یؤمنون بالغیب ہوتا ہے، یقیمون الصلاۃ ہوتا ہے، ومما رزقناہم ينفقون ہوتا ہے، آیتیں بڑھتے جاتی ہیں آگے، آٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ جب اتنی بڑی چیز آپ سمجھ لیے تو پھر کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، آپ کو جو رزق ملا ہے اس میں سے لوگوں کو دیں گے، اور گزشتہ سے اب تک جو علوم جمع ہوئے
ان کو پوروں کو جو ہے کتابوں کی شکل میں جو اللہ بھیجا سب پر ایمان لائیں گے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ پورے آگے بڑھتے جاتی ہے، بات بڑھتی جاتی. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان لاتے ہیں وہ چیز جو تم پر نازل ہوئی اور وہ چیز جو تم سے پہلے پوری کتابوں میں جہاں جہاں پر اللہ کی بات ہو جاتی ہے، وہ جو غیب کو سمجھ لیا ہو، ایبسٹریکٹ کو، وہ سنف آؤٹ نہیں کر سکتا ریٹن ورڈ میں کون سا اللہ کا ہے، چاہے کتنا بھی کرپٹ ہو جائے، چاہے کتنا بھی کرپٹ ہو جائے، چاہے ویداز میں، اپنیشد میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، اویستا میں، جہاں جہاں پر، چاہے بدھا کی کتابوں میں، جہاں جہاں پر اللہ کی بات ہے وہ یوں پہ سمجھ لے گا. وہ جو غیب کو سمجھ چکا ہے، ایبسٹریکٹ کو، وہ اللہ کی بات کو ظاہر میں نہیں سمجھے گا. کنفیوژن کہاں ہے، ملاوٹ کہاں ہے، اور پیور گفتگو کہاں ہے، خصوصاً جب قرآن کی کسوٹی اس کے سامنے ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو بدلنے نہیں دیں گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یقیناً جو ہے ہم نے اس ذکر کو نافذ کیا، یقیناً ہم اس کے ہی حافظ ہیں. تو ایک کتاب جو ہو گئی جو پیور اپنی شکل میں باقی رکھی، دوسرے کرپٹ ہوئے وہ بھی ذکر قرآن نے کر دیا. کہتا ہے لیکن ماننا سب کو پڑے گا، تو وہ جھوٹ کو مانے، نہیں جھوٹ کو نہیں مانے. وہ پوری چیز کو تم اتنی صلاحیت پیدا کر لو گے یؤمنون بالغیب کے ذریعے سے، کیا ماننا ہے کیا چھوڑنا ہے تم کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن گزشتہ کتابوں میں بھی نور ہے اور سچ مچ نور ہے. تو تم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی نور ڈھونڈ لو گے، نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی نور ڈھونڈ لو گے، تم اپنیشد میں بھی نور ڈھونڈ لو گے، تم اویستا میں بھی ڈھونڈ لو گے، تم دھما پدا میں بھی نور ڈھونڈ لو گے. جہاں جہاں پر بھی نبی آئے اور کچھ چھوڑ کر گئے، تم وہ سب کا سب ڈھونڈ پاؤ گے، اور اس کے ذریعے سے ایک ایسی کمیونٹی بن جاؤ گے کہ تم کو اللہ جو ہے اپنا کہے گا. تم سچ مچ میں اللہ والے بن جاؤ گے اور خیرہ امتن بن جاؤ گے. یہ دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم کو خیرہ امتن خصوصاً ایسے زمانے میں بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.